بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم شیخ اکبر کی کتاب ایجاز البیان فی الترجمہ عن القرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہے۔ تو اپنی پچھلی نشست میں ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ مکمل کی تھی۔ آج ہم سورہ بقرہ سے شروع کریں گے، اور شیخ نے جس طرح سے مختصراً تفسیر کی ہے یا عربی الفاظ کے معنی اور مطالب بتائے ہیں، اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو دوبارہ سے یہ بات واضح کر دیں کہ یہ تفسیر ہمارے پاس عربی زبان میں ہے، اس کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا، تو یہ عربی زبان کی کتاب کو ہی سامنے رکھ کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بس مختصراً جو بھی معنی ہوں گے ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی نشست جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر یا سورہ البقرہ۔ قال تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ اس سورت کی آیت ہے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ بسم اللہ قرآن مجید میں ہر سورت کی آیت ہے، اور اس کو علیحدہ سے یا زائد تصور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی شیخ نے اسی اپنے موقف کی تائید کی ہے۔ تو آگے جو ہے بسم اللہ کی مختصر سی تعریف ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ الف لام میم پہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اور مفسرین میں سے کچھ لوگوں نے یا اکثر یا جو بھی ہیں انہوں نے اس کی کوئی تفسیر بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے مختلف آراء بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، متضاد بھی ہیں۔ تو شیخ چونکہ علم حروف کے حوالے سے بھی بڑی ایک سمجھ رکھتے ہیں، تو شیخ کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ الف لام میم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جی یہ حروف، یہ معین حروف کہ جو صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں اور اس سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں، یہ ثبوت پر ان کو بولا جاتا ہے یا ان کو پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ ثبوت سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی نقطے اعراب نہیں ہے، اور بس یہ ہر حرف علیحدہ علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح الف لام میم، مطلب اس میں کچھ یہ نہیں ہے کہ وہ زیر زبر ڈال کے اس کو کچھ مکس کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ وہ سکون ہے کہ جس میں ثبوت ہے، کہ جس میں تغیر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ سوال اگر کیا جائے کہ جی ان حروف کی دلالت کس پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ ان حروف کی دلالت اور ان حروف کے بارے میں کوئی بھی بات کہ ان کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں ہے، کہتے ہیں کہ یہ رائے سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اور اگر کوئی رائے سے ان حروف کے بارے میں بتائے گا کہ جی یہ حرف الف یہ ہے، لام یہ ہے، کیونکہ لوگوں نے زیادہ تر آراء سے ہی اس کی ہے۔ کسی نے کہا کہ جی الف جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور لام یہ ہے، اور میم محمد کا ہے، اور پھر اس کی اپنی کو تفسیر کر دی۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ تفسیر کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی علم نہیں ملتا۔ اور پھر دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر اپنے ظن، اپنے اندازے یا اپنی معرفت یا جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آئی ہے اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ مفسرین نے جو اس حوالے سے تفسیر کی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ اپنا ہی بس کسی کو کیا سمجھ آئی، کسی نے کیا سوچا کہ اچھا اس کو الف کو اللہ بنا دوں تو میم کو محمد بنا دوں تو یہ میرا کام چل جائے گا۔ علم پہ ہی انہوں نے اتفاق کیا نا، علم بھی تو کہیں سے آیا نا، مطلب کس طرح پتہ چلے گا؟ علم سے مراد یہ کہ ان کی ذہن کی اختراع ہے نا جو، ہاں بس جو بھی ذہن میں آیا کہ کسی نے کہا کہ اس طرح کر دو، تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب دوسرا اس کے موضوع پہ آتے ہیں کہ جی پھر ان حروف کا ایک مقصد کیا ہے کہ اگر سمجھ ہی نہیں آ سکتے تو قرآن مجید میں پھر لائے کیوں گئے ہیں کہ ہر کچھ صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے، حروف مقطعات سے۔ فرماتے ہیں ان حروف کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں اپنا رولا ڈال دو، جو بھی کر دو، شور کرو تاکہ اس کی آواز نہ آئے، تاکہ سنو نہ بس اس کو۔
تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب اس میں وہ کرتے، مخالفت کرتے، شور کرتے، مطلب وہ اس کو نہیں سنتے تھے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی وحی میں تو ایسے حروف آ رہے ہیں کہ جن کا تو مطلب ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ جب قرآن مجید کی باقی وحی تھی کہ وہ سمجھ میں آتی تھی تو وہ شور ڈال دیتے تھے، اب دیکھا کہ وحی میں ایسے حروف آ رہے ہیں کہ جس طرح یہ الف لام میم یا ہا میم عین اس طرح کر کے حروف ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ سوچنے پڑ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون سی وحی آنے لگ گئی ہے، یعنی اس پہ پھر خاموش ہو گئے۔ خاموشی تب ہوئی نا کہ جب بندہ سوچتا ہے، سوچنے لگ گیا کہ یار یہ کیا چیز ہے، خاموش ہو کے سوچتا ہے۔ ہم نے تو آج تک عربی زبان کے ہم ماہر ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جی عربی میں کس طرح سے بات کی جائے، یعنی دوسری سینس میں انہیں خاموش کرانے کے لیے، ہاں انہیں جو شور کرتے تھے نا، جب ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے انہوں نے سنی نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے، جب سوچا تو خاموش ہوئے تو باقی کلام پھر سنا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان حروف کا ایک مقصد تو یہ ہے، سبب نزول یہ ہے، یا اس سے جو ملتی جلتی حکایت کہہ لیں کہ یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ شور ڈالا کرتے تھے تو ان حروف کی وجہ سے وہ پھر خاموش ہو گئے، اور خاموش ہوئے تو پھر ان کو اگلا موقع بھی ملا کہ وہ آیت بھی پھر آگے انہوں نے سن لی، ورنہ تو سنتے ہی نہیں تھے نا۔ سمجھ میں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ صحیح ڈھونڈا انہیں خاموشی کا۔ تو یہ شیخ نے ان کا ایک سبب نزول بیان کیا ہے۔ باقی حروف کے بارے سے اس جگہ پہ کوئی کلام نہیں کیا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، صرف اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے تو وہی مطلب مراد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ مقطعات کا ایگزیکٹ مطلب کیا بنتا ہے؟ مقطعات کا یہ ہے نا کہ ہر حروف علیحدہ علیحدہ ہیں، قطع سے ہے نا، الگ الگ اس طرح سے کوئی مطلب نہیں نکالا جا سکتا خود سے۔ مقطعات اس کو کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ حروف ہے نا، الف کو علیحدہ پڑھا جا رہا ہے، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ، تو اس وجہ سے حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن شاید یہ بھی وجہ ہے۔ اچھا جی آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس میں ذالک الکتاب کی شرح کہتے ہیں ذا جو ہے وہ اشارہ ہے، لام جو ہے وہ عہد کے لیے ہے، اور یہ اشارہ جو نہیں ہے وہ اسی کتاب کی طرف ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب یعنی کہ یہ کتاب، ہاں۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں لا ریب فیہ، کہتے ہیں کہ جی لا شک فیہ، ریب جو ہے وہ شک کا معنی ہوتا ہے۔ اب اس میں دو اقوال ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر توقف کیا جائے گا اور آگے سے پڑھا جائے گا ھدی للمتقین، یا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ جو فی ہے یہ اگلے والے کے ساتھ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور پچھلے والے کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیخ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں اس طرح کی مزید مثالیں بھی موجود ہیں، تو اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جی سورہ یاسین میں جو ہے مم بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ھذا کے آگے ماں آیا ہے اس کو آپ پیچھے کے ساتھ بھی پڑھ کے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور ماں کو آپ اگلے کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ دو صورتیں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم فی ہے کو اس طرح پڑھیں فی ہے ھدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کہتے ہیں ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کو کہتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں ہدایت کا مطلب ہے بیان، اس میں متقین کے لیے بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے اور جس میں ان کی سعادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقین کا ذکر کیا، کیونکہ کہا نا فی ہے ھدی للمتقین، یہ نہیں کہا فی ھدی للمؤمنین یا للناس بھی نہیں کہا اس جگہ پر، تو اس جگہ پر متقین کا ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی آیت ہے اور پہلی آیت میں متقین کا ذکر ہو گیا، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں پر متقین سے مراد کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہے، چوکنا ہوتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ متقی کا اب لغوی مطلب شیخ کے نزدیک یہ ہے، وہ بندہ جو چوکنا ہوتا ہے، جو کسی چیز سے خائف ہوتا ہے، تو اس کا یہ چوکنا ہونا اور اس کا یہ خائف ہونا اس کو کسی معاملے کی کھوج کی طرف اکساتا ہے۔ یعنی کہ ایسا بندہ جو کسی چیز کا متلاشی ہے، جس پر ابھی حق اور باطل واضح نہیں ہوا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کسی کھوج میں ہے، کسی تفتیش میں ہے، کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر متقی وہ بندہ ہے
کہ جو حق کو ڈھونڈنے کی طلب میں ابھی ہے، ابھی وہ حق تک پہنچا نہیں ہے، جستجو میں ہے، جستجو ہے جس کی ابھی صرف اپنی سعادت کی جستجو میں ہے. تو اس بندے کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. اس آیت کا مطلب پورا یہ ہوا کہ جو بندہ اپنی سعادت کی جستجو میں ہے، حق کی جستجو میں ہے، اس کتاب میں اس بندے کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو بندہ اس کی طرف جانا چاہتا ہے دوسری سینس میں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے مخالف ہو اور اس کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہو، یہ نہیں ہے. ہاں، یعنی جو بندہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت اس کے لیے ہدایت ہے. اور جانا وہی چاہے گا. جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ فی الحال ابھی مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تبھی ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے. اگر مومن ہو تو پھر تو اس نے پا لیا، تو کہ ایمان لے آیا تو پھر تو پا لیا نا. یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو ابھی تک مومن نہیں ہے. اچھا جی، شیخ اکبر نے وہ بات آگے کر دی ہے. کہتے ہیں کہ ولا یشترط فی المتقی ہنا ان یکون مؤمنا فی حال تقواہ. اس جگہ پہ جو متقی کا لفظ آیا ہے تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو. اچھا، وہ مومن نہیں ہے نا، مومن نہیں ہے. مومن ہوتا تو پھر تو ایمان لے نہ کرتا نا. یہ کھوج والے کے لیے. پہلے جو سوچ رہا ہے کہ میں اس سائڈ پہ آؤں، میں مسلمانیت میں آؤں، یا میں حق کو پانا چاہتا ہے نا. اچھا، حق کو پانا چاہتا ہے، سوچ رہا ہے وہ حق کو ہی پائے گا نا. مسلمانی اس کو کیا پتا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں کہ جو بندہ حق کو پانا چاہتا ہے اس بندے کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے. یہ اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا، پھر شیخ نے کہا کہ جی وہ مومن بھی نہیں ہے کیونکہ وہ صاحب نظر ہے، صاحب طلب ہے اور صاحب استکشاف ہے. یعنی کہ صاحب نظر ہے، ڈھونڈ رہا ہے، صاحب طلب ہے، جستجو میں ہے، اور استکشاف کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی کو دیکھنا، ان میں غور کرنا اور ان سے چیزیں نکالنا. اور اگر اس پہ یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی کہ حق واضح ہوگا تو پھر ایمان لائے گا نا. پھر ایمان لائے گا. جب ایمان لائے گا تو پھر اس کو تقویٰ بھی مل جائے گا. وہ والا تقویٰ کا جو دوسرا مطلب ہے وہ بھی مل جائے گا. اور یہ جو اس کی کھوج تھی، یہ بھی جو اس کی وہ اس میں اس کو صلہ ملے گا. ٹھیک ہے، پھر باقی ساری چیزیں میں آ جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی جب ایمان لائے گا. ایمان لائے گا، ظاہر سی بات ہے ایمان لائے گا، پھر مسلمانیت میں بھی آ جائے گا، پھر وہ ساری چیزیں آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ متقیوں کی صفت بیان کی گئی ہے اس آیت میں، کیونکہ متقی سے آگے چل رہے ہیں نا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب اس کا شیخ کیا کہتے ہیں جی کہ یہ متقیوں کی صفت ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر معلومات کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ معلومات ہیں کہ جو عقول اپنے خود سے حاصل کر سکتی ہیں، کسی خبر کے علاوہ، کسی شریعت کے علاوہ، کسی نبی کے بتانے کے بغیر. خود عقول مطلب خود بندہ ڈھونڈ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اپنی عقل بھی استعمال کرے گا. جب اپنی عقل استعمال کرے گا تو کسی نتیجے پر بھی پہنچے گا. تو شیخ کہہ رہے ہیں معلومات کی دو اقسام ہیں. ایک وہ معلومات ہیں کہ جو بندہ اپنی عقل سے حاصل کر سکتا ہے. ان میں کیا ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے توحید کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اپنی عقل سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی جلال اور کمال والی صفات جو ہے ان کا عقل سے اس بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور کہتے ہیں کہ جی دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا. تصویر، وہ بھی وہی بات آگئی. ہاں، وہ کون سی ہیں جی؟ وہ خبریں، وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی نبی کے بتانے سے ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوں گی، یا وحی سے ہوں گی، یا الہام سے ہوں گی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو عقل سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ، اور جو عقل سے حاصل نہیں ہوتی وہ دونوں اس میں آ گئی. فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں عقل سے حاصل نہیں ہوتی وہ غیب ہیں. جو عقل سے حاصل ہوگی وہ تو پا لیا اس نے. کہتے ہیں جو چیزیں حاصل نہیں ہوتی وہ غیب ہیں. جو غیب ہیں وہ خبر سے حاصل ہوتی ہیں، اور جو خبر سے حاصل ہوتی ہیں ان کے لیے ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب تو متقی بھی تخصیص ہوگی کہ وہ متقی نہیں کہ جو صرف عقل سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں سے ہدایت نکال لے گا. نہیں، وہ متقی اس میں سے ہدایت پائے گا کہ جو غیب پر بھی ایمان لائے گا. دیکھو نا کتنی زبردست تخصیص ہی ہوگی، فوراً سے پتہ چل گیا. سب کے لیے نہیں ہے یہ. متقی ٹھیک تھا کہ عقل سے بھی کر رہا تھا، لیکن عقل صرف اس کو فائدہ نہیں دے سکتی کہ وہ کہے کہ جی میں نبی پہ ایمان نہیں لاتا تو قرآن سے مجھے ہدایت مل جائے گی. نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن نے اگلی آیت یہی کہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور شیخ نے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ غیب وہ ہے کہ جو عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. جو عقل سے حاصل ہو گیا وہ تو غیب نہیں ہے نا، وہ تو اس کے لیے حاضر ہو گیا. اور غیب وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی حاصل ہوتا ہے.
آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ فی ہا ما لا عین رت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بندے کے دل پہ اس کا خیال گزرا ہے۔ اور اسی طرح حور مقصورات فی الخیام، یہ سب غیب کی باتیں ہیں کہ غیب میں وہ کچھ ہے، کیونکہ جنت بھی جو بیسیکلی جنہ جو لفظ ہے وہ حجاب کو کہتے ہیں نا، حجاب کا مطلب ہے غیب میں، جو حجاب میں، جو آپ کو ادراک نہیں آپ کر سکتے۔ جنت کے اندر جو چیزیں وہ تو پھر اس سے زیادہ حجاب میں ہوئی ہیں ہمیں جنت، اگر ابھی تک ہمارے حجاب ایک حجاب ہے، اس کا مطلب یہ حجاب ہے، تو اس سے اندر کی جو چیزیں ہیں جنت کے اندر حوریں ہیں، باغات ہیں، جو چیزیں وہ تو پھر اس سے زیادہ حجاب میں ہوئی نا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں ہیں جو کہ خیموں میں ہیں۔ وفیہا فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں باغات ہیں اور اس میں انار ہے اور اس میں باقی پھل ہیں یا اس جیسے کی دوسری چیزیں۔ تو غیب کی یہ تشریح ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد ہے ویقیمون الصلاۃ، یقول یتمون نشأتها کما امروا بها، کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب جو غیب پہ ایمان لایا تو کسی نبی تک تو پہنچ گیا نا، نبی تک پہنچا تو شریعت تک بھی پہنچ گیا، اور شریعت تک پہنچا تو نماز تک بھی پہنچ گیا۔ تو یہ چلا تو متقی سے تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ادھر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں جی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یقیم، اب یہ یقیمون الصلاۃ پہ بڑی ایک تو بحث چلتی ہے نا، کہ صوفیاء کے حلقے میں تو بہت ہی زیادہ چلتی ہے نماز قائم کرنے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ مطلب جو لوگ بھی خاص طور پر یہ صوفیاء کے گروپس میں یا گروہ میں ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں کہ جو نماز نہ پڑھنے کی ایک دلیل کہتے ہیں ہم تو ہر ٹائم ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی 5 وقت کی قائم ہو گئی تو بار بار پھر کیا پڑھنا، بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت، ہماری تو پکی قائم ہو گئی ہے۔ تو اس سینس میں پھر اب شیخ اکبر بھی ظاہری بات ہے یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کر رہے ہیں نا، تو اس کی تفسیر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صوفی ہیں کہ جو سب سے بڑے صوفی ہیں، کسی کو اس میں شک نہیں ہے کہ یار ان سے بڑھ کر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وابی علوم ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ میں وہ آتے ہیں کہ جو اس نماز کو ویسے ادا کرتے ہیں اکمال پر، اتمام پر، کہ جیسے ان کو حکم دیا گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الصلاۃ میں جو الف اور لام آیا ہے وہ تعریف کے لیے ہے، اور یہاں پر صلاۃ سے مراد مشروع صلاۃ ہے، یعنی کہ شریعت میں جس کو نماز ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ لغوی صلاۃ نہیں ہے کہ جس کا مطلب دعا کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جی اگر اب یہ کہ اس کو ٹھیک طریقے سے اس کی کمال صورت پر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے 3 احوال ہیں۔ پہلا حال یہ ہوگا کہ ایک بندہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس کی رکوع ادا کرے، سجود ادا کرے، جو کچھ اس میں پڑھنے کا حکم ہے وہ کرے، جس طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس طرح سے شریعت نے اسے بتایا ہے ویسا کرے۔ اگر ایک بندہ ایسا کرے گا تو وہ یقیمون الصلاۃ میں مطلب ٹھیک طریقے سے کیا تو آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جی کوئی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، امام جیسے کرے گا پھر اس طرح کر لے، تو وہ بھی کہتی جیسے امام کر رہا ہے ویسا کرے، امام سے قبل سر نہ اٹھائے، جو بھی حدیثیں ساری آئی ہیں وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹھیک طریقے سے نماز کو پڑھا۔ تیسرا کہ جی جماعت میں پڑھ رہا ہے، اچھا وہ امام کے ساتھ اکیلا تھا اور یہ اب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ جی صف کا الزام، مطلب صف کس طرح سیدھی ہونی ہے، گھٹنے کدھر ہونے ہیں، باقی نماز کی جماعت کی جو بھی لوازمات ہیں، جب وہ اس طریقے سے کرے گا کہ جس طرح سے شریعت نے بتایا، تو یہ یتمون نشأتہا کہ اس کو پوری ٹھیک طریقے سے ادا کرے گا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز قائم کی۔ اچھا جی آپ شیخ اکبر نماز الصلاۃ کے لغوی مطلب کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی صلاۃ کو صلاۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو بڑا مشہور لغوی مطلب ہے، ساروں کو ہی پتہ ہے کہ جی صلاۃ جو نہیں دعا کے معنوں میں آتی ہے، رحمت کے معنوں میں آتی ہے، لیکن ایک صلاۃ کا دوسرا مطلب بھی ہے جو کہ گھوڑوں کی دوڑ سے مخصوص ہے، کہ جو گھوڑا پہلے جیتتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ سابق ہے، اور جو گھوڑا دوسرے نمبر پہ آتا تھا تو اس کو کہتے ہیں یہ مسلی ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جی صلاۃ کو اسم، یعنی کہ اس کو صلاۃ کا لفظ اس وجہ سے بھی کہا گیا کیونکہ یہ شہادت توحید کے بعد دوسرا مرتبہ ہے۔ قرآن ارکان اسلام کا جو سب سے پہلا ہے وہ ہے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اس وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور پھر وہی مثال دی کہ جی تو گھوڑا دوسرے نمبر پہ آتا تھا تو اس کو مسلی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں حدیث یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ایک گواہی کہ لا الہ الا اللہ،
اور دوسری اقامت الصلاۃ کی نماز کا قائم کرنا. تو چونکہ دوسرے نمبر پہ آ گئی تو اس وجہ سے بھی اس کو صلاۃ کہا گیا. اچھا پھر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دوسرے نمبر پہ ہی آئی ہے، کیونکہ پہلے نمبر پہ آیا کہ جی یؤمنون بالغیب، دوسرے نمبر پہ آیا وہ یقیمون الصلاۃ، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی تو آپ دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگی کہ ایمان پہلے نمبر پہ ہے، نماز دوسرے نمبر پہ ہے. پھر آگے ایمان کے بارے میں بتایا کہ جی ایمان کیا ہے. ایمان جو ہے وہ تصدیق ہے، اور ایمان جو ہے کہ وہ نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. تو یہاں پر اس مقام تک ہم نے اس آیت، اچھا دوسری آیت ابھی چل رہی ہے، تیسری آیت بلکہ چل رہی ہے، اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ایک وقفہ کرتے ہیں. تیسری آیت ہے وَمِمَّا، اسی کو آگے یعنی کہ یقیمون الصلاۃ کے آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ساتھ ہی تیسری چیز آ گئی کہ جو ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اس میں جو شیخ نے ينفقون کا مطلب بتایا ہے نا، میں کہتا ہوں کمال بتایا. اگر بندہ اس مطلب کو سمجھ لے تو زبردست ہے. کہتے ہیں جی من یہاں پہ تبیین کے لیے یعنی وضاحت کے لیے، اس کا ایک رخ تبعیض کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ من کا مطلب، من کے 2-3 مطلب، اس میں ایک تبیین ایک تبعیض ہے. یہ عربی لغت کے والے سے جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ جی حلال سے رزق اس نے لیا یا حرام سے لیا، خرچ کیا، صرف خرچ کرنے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے. وہ فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ جو حلال رزق خرچ کرنا ہے وہ اس آیت سے ہے. لیکن اس جو پہلی آیت ہے اس میں تو بس جنرل بتایا گیا کہ جو ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کریں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بندہ نافرمانی سے مال یعنی کہ مال حرام کمائے، شیخ فرما رہے ہیں جو کہ اس حدیث آیت میں اس جگہ پہ ذکر نہیں ہے نا کہ حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حرام رزق کمائے یا حرام مال کمائے، رزق تو نہیں کہنا چاہیے، اس میں تصرف کرے، اس میں سے خرچ بھی کرے، اس میں سے اپنے وراثت داروں کو بھی دے، اس میں سے بیت المال کو بھی دے، صدقہ بھی کر دے اس میں سے، تو وہ بھی اس آیت میں آ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو نہیں بتایا کہ حرام میں سے، حلال اور حرام کا، حرام میں سے بھی مطلب کیا تب بھی وہ اس آیت میں تو آ گیا کم سے کم. تو کہتے ہیں کہ اب آتے ہیں لفظ ينفقون، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ينفقون کیا ہے، ينفقون کا مطلب کیا ہے. کیونکہ ينفقون کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو پھر تو کافی چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ينفقون کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ينفقون ہے نفقت الدابہ اذا ہلکت، کہ ہم عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی جانور مر جائے تو اس کو کہتے ہیں نفقت الدابہ، یعنی کہ وہ چیز مر گئی، ہلاک ہوگی، ختم ہوگی. کہتے ہیں اسی طرح حدیث، صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا اور اس نے مال کو اس طرح سے خرچ کیا، تو کہتے ہیں جب مال کو اس طرح سے خرچ کیا تو ختم کر دیا نا، مال پیچھے بچا تو کچھ بھی نہیں، جب خرچ کیا تو ختم ہو گیا. تو ينفقون کا مطلب ہے کہ جو اپنے مال کو ختم کر دیتے ہیں، سادہ لفظوں میں خرچ کرنا مطلب ختم کرنا یہ. تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہاں پر ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ ان مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو میں نے ان کو دیا، ہم نے ان کو دیا. ان کا اپنا مال تو ہے کوئی نہیں، سارا دوسرے کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہی مال ہے. کیونکہ وہ آگے پھر ایک اور آیت بھی لے کے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی کہ تم صرف وکیل ہی ہو، ایک وکیل کی حیثیت اتنی ہے جو بتایا آپ نے کرنی کرنا، آگے آپ نے کرنی کرنا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کو اجر بھی جو ملے گا وہ وکیل کا ہی ملے گا، کہ اگر وہ پورا اسی طرح سے کریں گے جیسا موکل نے بتایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے بندوں کو بتایا کہ خرچ کرو، اگر وہ خرچ کریں گے تو جس طرح سے وکیل کو اجر ملتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی اجر ملے گا. پھر شیخ اکبر نے ذرا یہ ينفقون کا جو نفقہ ہے اس کی تھوڑی سی لغوی طور پہ آگے دیکھا ہے کہ جی اس سے کیا مراد ہے. تو کہتے ہیں کہ جی نفقہ اس سرنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں جانور جو نہیں ہے وہ 2 سرنگیں بناتا ہے، بل بناتا ہے، تو 2 اس کی رکھتا ہے، ایگزٹ رکھتے 2 رکھتا ہے کہ ادھر سے داخل ہوتا ہے تو ادھر سے نکل جاتا ہے، مطلب 2 رکھتا ہے کہ اگر ایک بند بھی ہو جائے تو دوسرا تو کم سے کم کھلا رہے، تو اس کو نفق کہتے ہیں. منافق بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں کہ ایک طرف جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے. تو یہ وہ منافق، نفق اور یہ نفقت، یہ تینوں اس میں سے شیخ نے کہا اس کے دونوں رخ ہو سکتے ہیں. آگے آیت بھی لے کے آئے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو وہ آیت نفقہ کے والے سے لے کے آئے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اب جو دوسرا سوال ہے یہاں پر کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے
کہ رزق کسے کہتی ہے، حرام بھی رزق ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف حلال ہی رزق ہوگا. تو کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں کی دو رائے ہیں. کسی نے کہا کہ جی جو بھی اس کو مل رہا ہے حلال ہے حرام ہے اس کے لیے رزق ہے. تو جس نے یہ رزق کہا ہے تو اس نے کہا کہ جس طرح سے بھی وہ خرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے. تو دوسروں نے کہا کہ نہیں جی حرام رزق نہیں ہے حلال رزق ہے، تو اگر وہ حلال رزق میں سے ٹھیک اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ دو لوگوں کی اس میں شیخ نے رائے کہہ دی، اپنا میرے خیال میں ذکر نہیں کیا. تو یہ میرے خیال میں 3 آیات جو نہیں ہیں یہ پوری ہوئی ہیں ابھی. تو آگے اس کو چلیں گے میرے خیال میں 1-2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے یا جو بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں.